اس سفری دستاویز میں ہمارا مقام آغاز کینکون ہوگا، جو اپنے بے مثال قدرتی حسن کے باعث استوائی جنت کے نام سے مشہور ہے۔ ہمارے راستے میں خلیج میکسیکو میں واقع دوس اوہوس کی زیر آب غاریں بھی آئیں گی، اور ہم برف کے عہد کے عجائب گھر میں بھی جھانکیں گے، اور ہاں، ہم ایکسکریت پارک بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم تولوم، چیچن اٹزا اور کوبا کی سیاحت کریں گے۔ یہ مقامات کولمبیا کی قدیم مایا تہذیب کے اہم مراکز ہیں۔ تو چلیے پھر۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے چند گھنٹوں کی مسافت پر واقع کینکون ایک خوبصورت استوائی علاقہ ہے جو امریکہ کا قریب ترین استوائی پڑوسی ہے۔ میں نے مرکزی علاقے سے 19 کلومیٹر دور زونا ہوتلیرا نامی علاقے میں ایک چھوٹی سی رہائش گاہ کرائے پر حاصل کر لی تھی، جہاں سے خوبصورت ساحل اور خلیج میکسیکو کے سحر انگیز مناظر کا نظارہ ممکن تھا۔ میں سورج کو مشرق سے نمودار ہوتے اور مغرب میں غائب ہوتے دیکھ سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس لیے بھی خوش تھا کہ میں اس جنون آمیز بھاگ دوڑ سے بہت دور نکل آیا تھا جو جدید زندگی کا تحفہ ہے۔ میرا کمرہ بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے تیز ہوا کی زد میں تھا، اور تاروں بھرا آسمان شاید اسی وجہ سے مجھے بہت قریب معلوم ہو رہا تھا۔ ایک رات تو میں برآمدے میں ہی سو گیا۔ یہ ساحلی علاقہ شہر تک پھیلا ہوا تھا، اور میں شہر کے مرکز سے 19 کلومیٹر دور تھا۔ آخری بار جب میں یہاں 1980 کی دہائی میں آیا تھا تو یہ ایک خاموش اور سنسان گاؤں کی مانند تھا، جو اس کی موجودہ چہل پہل سے بالکل مختلف تصویر تھی۔ آج کل یہ ایک نہایت مصروف سیاحتی مرکز ہے جو بڑے ہوٹلوں اور شاندار خریداری مراکز سے پر ہے۔ کینکون چھٹیاں گزارنے کے بہترین مقام کا درجہ بھی حاصل کر چکا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی بھی ساحل پر غوطہ خوری کرتے ہوئے مجھے ہر طرف مونگے کی حسین چٹانیں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ اسے سیاحت کا خراج ہی کہا جا سکتا ہے کہ تمام مونگے کی چٹانیں زیر آب منظر سے غائب ہو چکی ہیں۔ ایک بہت بڑے مقام پر تباہ شدہ چٹانوں نے میری اداسی کو مزید گہرا کر دیا۔ بہرحال یہاں کافی تعداد میں پرآسائش اور سادہ دارالقیام موجود ہیں، جو وسطی امریکہ کے یوکاتائی ماحول کا تجربہ حاصل کرنے والوں کی میزبانی کے لیے چشم براں ہیں۔ اس علاقے میں مایا عہد کے کھنڈرات واضح طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں، اگرچہ شہر کے ماحول کا ہلہ گلہ نوجوان سیاحوں کے لیے زیادہ پرکشش اور موزوں ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں نے شہر کی زیادہ خاک نہیں چھانی۔ شہر میں 3 جوا خانے ہیں۔ میں نے اپنے فالتو وقت کا بیشتر حصہ سب سے بڑے جوا خانے میں گزارا، جس کا انگریزی نام کیسینو پیلیس ہے۔ صرف یہی وہ جگہ تھی جہاں تاش کے پتوں سے دل بہلایا جا سکتا تھا۔ قصر دبئی نامے جوا خانے نے پہلی مرتبہ جب تاش کے کھیل کا آغاز کیا تو میں یہیں تھا۔ میں نے دل پشویری کے لیے یہاں کا چکر بھی لگایا، لیکن ان کے کھیل کے انداز و اطوار مجھے نہ بھائے، اور میں یہاں گھنٹہ بھر بھی نہ گزار پایا۔ شہر میں لاتعداد اعلیٰ درجے کے ریستوران ہیں جو کسی بھی مذہب اور مزاج کے حامل سیاح کو کھانا فراہم کر سکتے ہیں۔ کسی بھی اچھے ریستوران میں جہاں میں گیا، کھانا نہایت مہنگا لیکن سروس لاجواب تھی۔ لیکن ایک شاندار تجربے کی کچھ نہ کچھ قیمت تو دینی ہی پڑتی ہے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ کینکون میں قیام کے دوران کھانا اپنے ہوٹل پر نہ کھائیے۔ میں نے ایک دن شہر کے گرد و نواح کا گشت کیا، جو کہ اس مقام کی لاجواب خوبصورتی اور مناظر کے بے مثال حسن کی داد دینے کے لیے کافی تھا، اور شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آگے یقیناً دیکھنے کو بہت کچھ تھا۔ اس شام میں جنوب میں 30 میل تک پورٹو موریلو نامی علاقے تک چلا گیا۔ ایک مزیدار کھانے اور پرسکون چہل قدمی نے مجھے تازہ دم کر دیا۔ ماین ریویرا کے مقام پر واقع یہ پرسکون گاؤں حقیقی یوکاتانی ماحول کو محسوس کرنے کے لیے بہترین مقام ہے۔ یوکاتان میں قدرتی اثاثوں کی واضح بربادی کے بعد بالآخر سرکاری حفاظتی اداروں نے حفاظتی اقدامات کا ارادہ کیا، اور مونگے کی چٹانوں، تمبر کے جنگلات اور اس گاؤں کو محفوظ قدرتی اثاثہ قرار دے کر ترقیاتی عمل کو روک دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ تناؤ سے نجات پانے کے لیے بے تکلف آ سکتے ہیں۔ ساحل سمندر پر طلوع آفتاب کا نظارہ کیجیے، مقامی افراد سے ملیے، قدرتی مناظر پر غور کیجیے۔ ساحل سے صرف 500 میٹر کی دوری پر واقع مونگے کی چٹان پر ضرور ہی نظر ڈالیے۔
غسل آفتاب سے جلد کو گہری بھوری رنگت دیجیے اور کچھ نہیں تو پرسکون قدرتی ماحول اور مناظر فطرت کے سکون کو اپنے رگ و پے میں اترتا ہوا محسوس کیجیے۔ کینکون اور پلایا دل کارمین جیسے پارونک اور تیز رفتار شہروں کے درمیان واقع یہ گاؤں میکسیکو کے ایک روایتی گاؤں کا حسن اور سکون برقرار رکھے ہوئے ہے، اور اسی بنا پر اسے بحیرہ کیریبین کا ہیرا کہا جاتا ہے۔ مقامی آبادی جو علاقے کے آبائی باسیوں اور غیر ملکیوں کا ملغوبہ ہے، پوری جاں فشانی سے اس جگہ کی قدرتی اثاثے کی حیثیت کو برقرار رکھنے اور اسے ایک ساحلی نیشنل پارک کی حیثیت سے محفوظ کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہاں ترقیاتی کام شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اس علاقے میں غوطہ خوری، سائیکل سواری، گھومنا پھرنا اور مچھلیاں پکڑنا عام تفریحات ہیں۔ کینکون جانے والے کسی بھی سیاح کو پائریٹ نائٹ سے ضرور لطف اندوز ہونا چاہیے۔ یہ دراصل ایک قزاق کشتی کی سیر ہے جو شام 6 بجے سے نصف شب تک محو سفر رہتی ہے۔ میں جولی راجرز نامی کشتی میں سوار ہوں جو کرسٹوفر کولمبس کے بحری جہاز سینتا ماریا کی نقل ہے۔ ان کا شو کشتی روانہ ہونے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ شو میں آپ کو قزاقوں کی لڑائیوں کے حیرت انگیز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ٹکراتی تلواریں، دلچسپ بازیگری، آگ اگلتی توپیں، حیران کن آتش بازی اور کرداروں کی آپس میں جگت بازی حقیقت سے اتنی قریب معلوم ہوتی ہیں کہ ناظرین خود کو کسی قزاق فہم میں براہ راست شریک محسوس کرتے ہیں۔ شو کا آغاز کسی ایک قزاق کے گرم جوش تہنیدی جملوں سے ہوتا ہے۔ قزاقوں کا کردار ادا کرنے والے اداکار ڈوب کر اداکاری کر رہے تھے۔ ڈرامے اور کرداروں کا اعلیٰ معیار، خستہ مزہ اور ہلکی پھلکی سرگرمیوں نے اسے ایک منفرد اور پرلطف تجربہ بنا دیا تھا۔ اداکار چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر گروپ ایک سرکردہ قزاق کی زیر ہدایت کام کر رہا تھا۔ گروپ کے ارکان کو تر و تازہ اور متحرک رکھنا نگراں قزاق کی ذمہ داری تھی، اور اسی مقصد کی خاطر وافر مشروبات مہیا تھے۔ شو کے اختتامی مناظر کی تعریف نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی۔ قزاقوں کی اڑان نما چھلانگیں، آتش بازی کے شاندار مظاہرے اور ہر جانب تلواروں کی جھنکار نے آخری مناظر کو نہایت اثر آفریں بنا دیا تھا۔ قزاقوں کا کردار ادا کرنے والے اداکار اپنے فن کے ماہر تھے اور اداکاری میں ذرہ برابر جھول محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کشتی میں دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ موجود تھے، لیکن سب کے سب ڈرامے کے واقعات، مکالموں اور کرداروں سے ہم آہنگ ہو گئے تھے۔ شو کی ٹیم کو ہجوم سے نمٹنا خوب آتا تھا۔ لوگوں نے قزاقوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ منتظمین کی صلاحیتیں بلا شبہ لاجواب تھیں اور ان کا بہترین مظاہرہ کھانے کی میز پر ہوا۔ کھانا نہ صرف بہترین تھا بلکہ ہر مہمان کے مزاج سے ہم آہنگ بھی۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اس شو کو دیکھنے کا موقع ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ دوس اوہوس دراصل زیر آب غاروں کا ایک سلسلہ ہے۔ بحیرہ کیریبین کے ساحل پر واقع یہ مقام پلایا دل کارمین کے جنوب میں اور تولوم کے شمال میں واقع ہے۔ نقشے پر اس کا مقام وقوع گوانتانارو میکسیکو ہے۔ دوس اوہوس میں داخل ہونے کے لیے زیلہان نامی مقام سے 1 کلومیٹر جنوب کا راستہ لینا پڑتا ہے۔ یہ جگہ ہائی وے 307 پر تولوم سے 10 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ ان زیر آب غاروں میں پہنچنے کے لیے مرکزی شاہراہ سے 2 میل پر لے جانا پڑتا ہے۔ اس علاقے میں تحقیق اور دریافت کا کام سن 1986 میں شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ غاروں کے اس سلسلے کے 37 میل کے علاقے میں پھیلے ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ دوس اوہوس کی غاریں ایک دوسرے مماثل سلسلے سین ایکتون کے متوازی اور شمال میں پھیلی ہوئی ہیں۔ دوس اوہوس کا شمار اگر دنیا کے پہلے 3 نہیں تو پہلے 10 ایسے سلسلوں میں ضرور ہوتا ہے۔ غوطہ خوری یہاں کی عام تفریح ہے۔ سیاحوں کے لیے اس کے انتظامات باقاعدہ رہنمائی فراہم کرتے ہوئے کیے جاتے ہیں۔ میں نے بھی 45 منٹ کے ایسے تفریحی دورے کا انتخاب کیا۔ پہلے ہمیں تجرباتی طور پر اور پانی کی درجہ حرارت کی مشق کرانے کے لیے ایک نسبتاً محفوظ آبی مقام پر وقت گزارنے اور غوطہ خوری کرنے کو کہا گیا۔
हमारे इर्द गिर्द मछलियाँ थीं और हमें खूब मज़ा आ रहा था। तकरीबन सारा साल पानी का दर्जा हरारत 77 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है और दोस ओहोस के इलाके में इंतहाई गहराई 33 फीट है। यहाँ बारिश का पानी चूने के पत्थर की चट्टानों में से गुजर कर आता है, चुनाचे पानी गैर मामूली हद तक साफ है। चूने के पत्थर के इंतहाई खालिस होने के बायस यहाँ मिट्टी बनने का अमल भी इंतहाई सुस्त है। गड्ढे बनने की असल वजह चट्टानों का घुलाव है, जिसकी वजह से सतह पर चौड़ा दहाना नमूदार हो जाता है। यह यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये गड्ढे गारों के किसी मुतहरिक सिलसिले का हिस्सा हैं या नहीं। चट्टान का बचा कुचा हिस्सा भी किसी वक्त धमाके से गिर जाता है। पानी में गिरने वाली चट्टान खुलते खुलते खत्म हो जाती है और किसी भी वक्त कोई नया धमाका हो सकता है। चट्टानें गिरने का अमल उस वक्त तेज हो जाता है जब ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह गड्ढे के खला से नीचे हो। इस सूरत हाल में छतनुमा पानी में लटकी हुई चट्टान को पानी का सहारा भी हासिल नहीं होता। गड्ढे मुकम्मल तबाह होकर तालाब की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और या फिर जुज़वी तौर पर खुलती हुई चट्टान का एक छज्जानुमा छत के साथ एक बगली खला बना देती है। बहुत पुराने गड्ढे अमूमन गोल तालाबों से मुशाबा होते हैं। इनका मुहीत दो हिस्सों में होता है और किनारे ऊबड़ खाबड़। अमूमन इन गड्ढों का झुकाव पानी की तरफ होता है। ये गारें और ज़ेरे आब दरिया 6500 साल पहले कुदरती तौर पर वजूद में आए। जोग्राफियाई और माहौलियाती तब्दीलियों ने मिलकर ये मुनफरिद हयातियाती माहौल तश्कील दिया। लाखों साल पहले जजीरा नुमा युकातान समंदर के अंदर कई फीट गहराई में वाक़े एक अजीम चट्टान थी। बर्फ के ज़माने में जबकि पानी की सतह आज की सतह समंदर से तकरीबन 300 फीट गहरी थी, ये समंदर में से नमूदार हुआ। मूंगे मरने लगे और उनके मुर्दा अजसाम ने साहिल के करीब जमा होते होते चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर ली। ये चट्टानें कुदरती अमल से चूने के पत्थर की दबीस तहों में तब्दील हो गईं और यहाँ जंगल उगाया। समंदरी जानदारों की बाकियात जो आप गोताखोरी के दौरान गड्ढों में देख सकते हैं, इन्हीं तब्दीलियों का सबूत हैं। पिछले 20 सालों में माहिर गोताखोरों ने 300 मील से ज़्यादा तवील मरबूत गुज़रगाहें दरियाफ्त की हैं। ये गारें और समंदरी कुदरती गुज़रगाहें एक मुनफरिद हयातियाती निज़ाम तश्कील देती हैं। ये ज़ेरे आब गड्ढे जो दुनिया के सिर्फ इसी हिस्से में पाए जाते हैं, मशाक गोताखोरों को एक बिल्कुल नई और मुख्तलिफ चीज़ दरियाफ्त करने का मौका देते हैं। यहाँ मैं इन पुरानी खिड़कियों से झांक कर ज़ेरे आब पुरसुकून फितरी हुस्न का मुशाहिदा कर रहा था और ज़ेरे आब इंतहाई शफ़ाफ पानी में तैरते हुए नमकियात की लटकती कलमों और तहों का मुशाहिदा भी। दोस ओहोस एक हिस्पानी लफ्ज़ है, इसके मायने हैं दो आँखें। इस जगह को ये नाम गालिबन इसलिए दिया गया है कि अमूमन दो गड्ढे एक गुज़रगाह के वास्ते से मरबूत हो जाते हैं। दोस ओहोस की कुछ गारों की अक्कासी जर्नी टू द अमेजिंग केव्स नामी फिल्म में भी की गई है। ये फिल्म आईमैक्स कंपनी ने सन 2002 में बनाई थी। सन 2006 में हॉलीवुड की फिल्म द केव के कई हिस्सों की फिल्मबंदी भी यहीं की गई। बहरहाल फिल्म बेकार थी। इसके बाद हमें दूसरी सुरंगों और गारों में ले जाया गया। बाज़ औक़ात तो मुकम्मल तारीकी के बाइस माहौल निहायत डरावना हो जाता था। एक हल्के गहरे नीले रंग की सतह पानी की लहरों पर चगमगाती सूरज की किरणों और फ्लैशलाइट की रोशनी में जगमगा रही थी। पानी भरी ये गारें, जिनमें कहीं कहीं हमारे सर पर एक चट्टान की छत होती थी, तारीकी में निहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। ये एक लाजवाब और बेबदल तजुर्बा था और इस शानदार तजुर्बे को अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं। यहाँ दरमियाने साइज की चमगादड़ों की बहुतात थी।
लेकिन हमें बताया गया था कि ये बेज़रर हैं, यानी कम अज़ कम काटती नहीं। चूने की मौल लगी कलमों से लटकती और बेखौफ उड़ती फिरती चमगादड़ों को देखना बजाय खुद एक पुरलुत्फ तजुर्बा था। उन्हें हमारी ज़रा बराबर भी परवाह ना थी। ये महंगा तजुर्बा सही, लेकिन मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि इस मुकाम पर ज़ेरे आब तैराकी या गौताखोरी पुरलुत्फ तो है ही, ज़र्रा बराबर भी हौलनाक नहीं। चलिए फिर से कुछ बातें इस दबीज़ गारों के सिलसिले की बनावट के मुतालिक हो जाएं। इन गारों की बनावट चूने के पत्थर की जाजिब चट्टानों की मरहून मिन्नत है और इसमें से कुछ हिस्सा मुर्दा मरजानी मादे का भी है। इन गारों की बनावट में तेज़ाबी बारिशों का किरदार भी अहम है। इन बारिशों की वजह से चूने के पत्थर के घुलाव का अमल तेज़ हो गया। गालिबन इसी वजह से इन्हें हलशुदा गारे भी कहा जाता है। गारों के अंदर अर्जी तब्दीलियाँ और बनावटें देखने को मिलती हैं। मादनी नमकियात की कलमें जो छतों से लटकी बर्फ़ की मानिंद दिखती हैं और सुरंगों के फर्श पर तह दर तह जमे हुए नमकियात जो बुलंद होते होते लटकती मादनी कलमों से जा मिलते हैं और एक सुतून कायम कर देते हैं। इस दीदा ज़ेब मंज़र की खूबसूरती को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। मादनी नमकियात की कलमें और तहदार चट्टानें यहाँ लाखों की तादाद में मौजूद हैं। एक पेंसिल से लेकर एक बड़े दरख्त तक हर साइज़ में बहुत से सुरंग नुमा रास्ते वक्तन फ़वक्तन गिरते रहे और बर्फ़ के ज़माने में यानी 18,000 साल कबल जब ज़मीन का दर्जा हरारत बुलंद होने के बायस बर्फ़ानी तोदे पिघलने लगे, सतह समंदर बुलंद होती तो ये गारें सैलाब बुर्द हो गईं। जैसा कि दीगर अहम मामलात में होता है, इस मामले में भी सतह आब के बुलंद होने पर साइंसदान एक से ज़्यादा राय और नज़रियात रखते हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत मुत्तफ़िक है कि समंदर 1000 साल पहले अपनी मौजूदा सतह को पहुँच चुका था। कुछ गारों से मिलने वाली बाक़ियात की जांच इखराज कार्बन जायज़े से की गई तो अंदाज़ा हुआ कि इंसान 9000 साल पहले इस मुकाम से गुज़र चुका है। अब मैं आपको कुछ चीज़ों से पेश की खबरदार करूँगा। अगर आप तंग जगहों के या किसी भी और नफ्सियाती खौफ में मुब्तला हैं तो हरगिज़ मत जाइएगा। अच्छे भले लोग भी इस जगह पर गैर मुतवक्का और अजीब व गरीब रद्द अमल का इजहार करते हैं और शदीद इज़्तिराब में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वो इस हसीन पुरअसरार वीराने में गुम हो जाएंगे, क्योंकि बाज़ मकामात इस कदर तारीक हैं जो सिमतों का शऊर ख़त्म कर देते हैं और वाहिद चीज़ जो आप इस अंधेरे में कर सकते हैं वो यकीनन टामक टोइयाँ मारना ही है। बहरहाल इस सूरत को सिर्फ इदराक का मामला ही करार दिया जा सकता है। एक तजुर्बाकार रहनुमा का इंतखाब और उसकी हिदायत पर बिला चिंचरा अमल करके ही आप अपने हवास बहाल और बरकरार रखते हुए इस मुकाम की पुरजोश और पुरलुत्फ सयाहत मुकम्मल कर सकते हैं। इसी तरह आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप बज़ाहिर माकूल और मुनासिब भी लगेंगे। कुछ भी हो, ये मुहिम जुई जिंदगी भर के लिए एक कीमती तजुर्बा भी है और पुरलुत्फ भी। इन गारों की सयाहत के दौरान मेहरबानी फरमाकर खुद को एक मुअज़्ज़ज़ और मुहज़्ज़ब मेहमान समझिए और हस्ब हिदायत अमल कीजिए। हमें इस कुदरती विरसे का एहतराम करते हुए मुहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। चाहे आप गोताखोरी कर रहे हों या किसी सरसब्ज़ खत्ते पर चहलकदमी, उसने फितरत को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। आफाक की ये कारगर शीशागरी जितनी हंसी है उससे कहीं ज़्यादा नाजुक है। वो नाजुक हैवानी हयात जो खाली आँख से दिखाई नहीं देती, पानी के थप्पड़ों की जद में और उन्हीं के बायस बनने वाले हसीन और नाजुक मादनी ढांचे और ज़माने कदीम के ये तारीख़ी असासे गोताखोरों को कुदरत और उसकी ताकत का इदराक भी अता करते हैं और लुत्फ़ व तफरी भी। गोताखोरों के लिए लाजिम है कि वापसी का रास्ता वही इख्तियार करें जिससे आए थे। सिर्फ यादें जमा कीजिए, वक्त को फना कीजिए
और पीछे कुछ मत छोड़िए सिवाय बुलबुलों के। आखिर मैं कहूँगा कि अगर आपने कैनकून की सयाहत के दौरान गारों में गोताखोरी करनी है तो इसी गार में कीजिए। दोस्त ओहोस में गाइड ने मुझे मशवरा दिया कि मैं ज़माना क़ब्ल तारीख़ का अजायब घर भी देख लूँ। ये दाखिले के मुकाम पर ही कायम है, लेकिन फिर भी ढूंढने में कुछ दुश्वारी हुई। इसे ज़माना क़ब्ल तारीख़ का अजायब घर भी कहा जाता है। इस इलाके की मकबूल तरीन गारें और ये अजायब घर जैकिन्टोपैट नामी शख्स की मिल्कियत हैं। इस अजायब घर में माहिरीन आसार कदीमा की दरियाफ्त शुदा 8 इंसानी खोपड़ियाँ मौजूद हैं जो ज़ेरे आब गारों से बरामद की गई हैं। ये खोपड़ियाँ, जिनमें से अक्सर 80% दुरुस्त हालत में हैं, 9000 साल कदीम मानी गई हैं। इन खोपड़ियों में बर्रे आज़म अमरीका की कदीम तरीन इंसानी खोपड़ी भी शामिल है। नहारो नामी गार से बरामद होने वाली ये खोपड़ी, जो 13,660 साल पुरानी है, किसी खातून की करार दी जाती है। इसी तरह लॉस पाल्मस नामी गार से मुकम्मल तरीन हालत में बरामद होने वाले कासा सर को भी हज़ारों साल पहले किसी खातून के सर पर गरूर होने का शर्फ हासिल था। ढांचों की तफसीली तस्वीर हासिल की गईं और कंप्यूटर की मदद से आर्ज़ रुखसार और चश्मो लब के नकूश उभार लिए गए और बिलाखिर ये सारी जद्दोजहद एक मोमी मुजस्मे की तख्लीक पर ख़त्म हुई। हज़ारों साल पहले इस दार खानी से रुखसत होने वाली खुशकिस्मत या बदकिस्मत खातून का मुकम्मल इंसानी कद-ओ-कामत का मोमी मुजस्मा एक वाज़े चेहरे के साथ इस अजायब घर में नुमाइश के लिए मौजूद है। कदीम तरीन अमरीकी इंसान की मुकम्मल तस्वीर। सन 1999 में ये जानने के लिए कि अमरीका में आने वाले अव्वलीन इंसानी गिरोह का ताल्लुक किस खित्ते ज़मीन से था, ज़ेरे आब आसार कदीम पर तहकीक के लिए एक नए मंसूबे का आगाज़ किया गया, जिस पर काम ताहाल जारी है। इस मंसूबे का मकसद ये जानना है कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए, कब युकतान पहुँचे, उनकी शक्ल व शबाहत कैसी थी, उन्होंने जिंदगी का सिलसिला कैसे चलाया, बर्फ के ज़माने में हयातियाती माहौल का इर्तिका कैसे हुआ। ये और उन जैसे बेशुमार दीगर सवालों के जवाब जजीरा नुमा युकतान की गारों और खड्डों खातियों में मदफून हैं। उन मुहिमजुओं और गोताखोरों की हिम्मत और कारकर्दगी की दाद ना देना ज्यादती होगी जो अपने शौक की तकमील की खातिर गहरे और तारीक पानियों और खौफनाक गारों और खातियों के अंदर उतर गए और ज़मानाए बर्फ के आखिरी हिस्से में मंजर से गायब होने वाली जिंदगी के बाक़ियात इकट्ठे कर लाए। यहाँ से मिलने वाले ढांचों से अंदाजा होता है कि किसी ज़माने में यहाँ घोड़े, ऊंट, हाथी से मुशाबा कवियुल जैसा जानवर मैस्टोडॉन, सुस्त व काहिल रीछ स्लॉथ, कुत्ते की जिसामत के चूहे नुमा जानवर, हाथी और बेशुमार दीगर हैवान पाए जाते थे। और आज जो जगह एक वसी और सरसब्ज़ जंगल है, 10,000 साल पहले एक बेआब हो गया सहरा थी। इस तहकीक से साबित हुआ कि सरजमीन अमेरिका पर ऊंट और घोड़े यूरोपीय अक़वाम की आमद से पहले से मौजूद थे। इस बात के वाज़े शवाहिद मिले हैं कि इंसान इन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। क्या यह उनके नापैद हो जाने की वजह हो सकती है? बर्फानी अहद से मुराद 1,10,000 साल पहले शुरू होने वाला वो दौर है जब कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत इंतहाई कम हो गया और बर्फ के तोदों ने जमीन को छुपा दिया। 20,000 साल तक जारी रहने वाला ये अहद 8,000 कब्ल मसीह में इख्तिताम पजीर हुआ। सतह समंदर 400 फीट गहराई में चली गई। बड़ी बड़ी झीलें जमकर बर्फ के तोदों में तब्दील हो गईं। बर्फ जमने से नए रास्ते तश्कील पाए और जानवर मुख्तलिफ इलाकों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लाखों साल पर मुहित इस दौरानिये में सिर्फ ममालिया जानवरों की 80 से ज़ायद इकसाम कुर्रा अर्ज़ से मिट गई। आज माहौलियाती तब्दीलियों के एक नए दौर का आगाज हो रहा है और हम इंसान जो ज़मीन पर काबिज हैं इसके वसाइल का बेतहाशा और बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि अगली नापैद होने वाली नौ कौन सी होगी। ये पार्क कैनकून से 40 मील जनूब में वाक़े है।
مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ میرے لیے ایک ناقابل فراموش تجربہ ہوگا اور اسی وجہ سے میں آخر کار یہاں پہنچ گیا۔ تمام راستے پہچان کی خاطر رنگ کر دیے گئے تھے اور ہر موڑ پر واضح ہدایتی نشانات لگے ہوئے تھے۔ یہاں میری توجہ کا پہلا مرکز فلیمنگو تھے۔ یہ شاندار غیر مقامی پرندے اپنے خوبصورت گلابی پروں، موڑواں چونچ، لمبی اور مضبوط ٹانگوں اور گھڑی کھڑائی گردن کے باعث نہایت پروقار دکھائی دیتے ہیں اور ایکسکیرت پارک کی پہچان ہے۔ یہ پرندے عموماً جنوب مشرقی میکسیکو میں گھونسلے بناتے ہیں، لیکن ان کی بہت بڑی تعداد ایکسکیرت میں بھی آباد ہے۔ یہ پارک میں ہر جگہ موجود تھے۔ میں نے انہیں پارک میں داخل ہوتے ہی دیکھا۔ دریا کے کنارے اور ساحل پر ہر جگہ یہ بے خوف پھر رہے تھے۔ یہاں اس پرندے کی نسل کو محفوظ کرنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ انڈوں اور ان سے نکلنے والے ننھے پرندوں کی حفاظت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ پرندوں کی افزائش نسل کے لیے بھی مناسب ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ یہاں کئی دیگر جانور بھی رکھے گئے ہیں۔ چلتے پھرتے آپ کو تیندوا بھی دیکھنے کو مل جائے گا۔ یہ ایک حبس بھرا گرم دن تھا اور تیراکی کے لیے انتہائی موزوں۔ چنانچہ میں نے دریا کا رخ کیا۔ گھنٹہ بھر کی تیراکی کے دوران میں غاروں، آبشاروں اور زیر آب راہداریوں سے گزرا۔ یہ زیر آب دریا آبی گزرگاہوں کے اس قدرتی نظام کا حصہ ہیں جو یوکاتان کے پانیوں کے اندر رواں دواں ہے۔ یہاں آپ کو اہل خانہ کے ساتھ تفریح کی سہولتیں موجود ہیں۔ حفاظتی جیکٹ اور غوطہ خوری کا سامان حاصل کیجیے اور اطمینان سے تیرتے ہوئے مایا عہد کے غاروں، چٹانی ڈھانچوں اور سمندری جانوروں کے باقیات کا مشاہدہ کیجیے۔ یہ زیر زمین دریا، غاروں اور سرنگوں کے ایک طویل سلسلے پر مشتمل ہیں۔ قدرتی روشنی سے روشن ہونے والے یہ آبی سلسلے نصف میل طویل اور 5 سے 6 فٹ گہرے ہیں۔ اگر آپ مراقبے کے لیے کسی پرسکون مقام کی تلاش میں ہیں جو فطرت کا احدی سکون اور خاموشی اپنے اندر لیے ہوئے ہو، ایکسکیرت میں واقع استوائی جنگل کی پگ ڈنڈی اس کے لیے بہترین مقام ہے۔ یہاں پائے جانے والے مختلف قسموں کے درخت اور یوکاتان کے مقامی پودے آپ کو ایک پرسکون جادو بھرے ماحول میں لے جائیں گے اور آپ مراقبے کے شاندار تجربے سے لطف اندوز ہوں گے۔ ان پگ ڈنڈیوں پر لگے پودے معلومات کا خزانہ ہیں۔ یہاں پودوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں اور پارک کے اندر پودوں کی 70,000 قسموں کو محفوظ کرنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایک پگ ڈنڈی میکسیکو کے روایتی قبرستان تک جاتی ہے۔ مدفون آباء و اجداد کے کتبوں پر درج عبارتیں احترام کی آئینہ دار تھیں، لیکن اہل میکسیکو کا مخصوص شرارتی انداز یہاں بھی جھلک دکھا رہا تھا۔ ایک جملہ کچھ یوں تھا: جنت کے پل پر قدم رنجہ فرمائیے۔ قبرستان میں داخل ہونے کے لیے 1 سے زائد راستے ہیں۔ یہاں پائے جانے والے باہم منسلک مقبرے فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ یہ مقام میکسیکو کا تہذیبی ورثہ ہے اور روایتی تہوار مردوں کا دن یہاں خصوصی طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ قبرستان فن تعمیر کا ایک منفرد نمونہ ہے۔ یہ 7 تہوں پر مشتمل پہاڑی نما عمارت ہے اور ہر تہ ہفتے کے ایک دن کی نمائندگی کرتی ہے۔ باہر کی جانب واقع 365 قبریں سال کے 365 دنوں کی علامت ہیں۔ مرکزی مقام داخلہ کا زینہ 52 سیڑھیوں پر مشتمل ہے جو سال کے 52 ہفتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ مزید برآں اس کی موڑواں شکل ایک گھونگے سے مشابہ ہے جو قدیم لوگ دیوتاؤں سے اپنی خواہشوں کے اظہار اور دعا کے لیے استعمال کرتے تھے۔ غالباً اس غرض سے گھونگے کے اندر پھونک ماری جاتی تھی۔ مایا زبان میں ایکسکیرت کے معنی ہیں ایک چھوٹا کمرہ۔ اس کے لیے اصل میں پول کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ یہ آثار قدیمہ پر تحقیق کا اہم مرکز ہے اور سمندری تجارت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس یادگار تاریخی مقام کو کسی زمانے میں ساحل پر آباد مختلف قبائل ایک تجارتی بندرگاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے اور یہی مقام مایا ملاحوں کے کوزمل نامی جزیرے کی جانب سفر کا مقام آغاز ہوتا تھا جو مایا عہد میں چاند کی دیوی کی پوجا کے لیے مخصوص تھا۔ یہ دیوی ایکسچل کہلاتی تھی۔ کلاسیکی عہد کے اواخر میں ایکسکیرت کی طاقت اور عظمت اپنے عروج پر تھی۔ یہ دورانیہ 1400 تا 1500 بعد از مسیح پر محیط ہے۔
علاقے کے اندر 4 حصوں پر مشتمل انتظامی ڈھانچہ قائم تھا۔ اس علاقے کی سیاحت کے دوران ایکسکریت کا رخ ضرور کیجیے گا۔ فن تعمیر کے اس اعلیٰ نمونے میں آپ کئی اہرام دریافت کر سکتے ہیں جو پارک کے اندر درختوں میں چھپے ہوں گے۔ ایکسکریت میں مایا تہذیب کا ورثہ بھی دیکھنے کو ملے گا اور سرزمین کی سیر کا موقع بھی ملے گا جسے قدیم مایا لوگ جنت ارضی قرار دیتے تھے۔ پارک میں کئی قدرتی تالاب ہیں۔ یہ مقام کیریبین کے نیلے پانیوں، لہروں کے اتار چڑھاؤ اور سورج کی تمازت کا لطف اٹھانے کے لیے بہترین ہے۔ یہاں آپ کو قدرتی چشمے دیکھنے کا موقع ملے گا جو صرف لہروں کے اتار چڑھاؤ سے وجود میں آتے ہیں۔ یہاں تیراکی آپ کو تر و تازہ کر دے گی اور چٹانوں سے لہروں کے ٹکرانے سے جو موسیقی پیدا ہوتی ہے وہ ذہنی طور پر بھی ہلکا پھلکا کر دے گی۔ سیاحوں کو پارک کی سیر کرانے کے لیے کافی مواقع پیدا کیے گئے ہیں۔ میں نے ان میں سے کچھ سے فائدہ اٹھایا۔ میں نے زیر آب تیراکی کے لیے سنوبا نامی منفرد ٹرپ کا انتخاب کیا۔ اس تکنیک میں تنفس کا ایک نئے طرز کا نظام متعارف کرایا گیا ہے جس کی مدد سے آپ بیک وقت غوطہ خوری اور زیر آب تیراکی کا لطف لے سکتے ہیں۔ سنوبا کے طفیل میں گہرائی میں تیرتا ہوا سمندر کی تہہ میں چلا گیا اور خود کو گہرے پانیوں کا مہم جو ہونے کا یقین دلایا۔ یہ ایک شاندار احساس تھا۔ فراہم کردہ آلات کی مدد سے یہ سب بہت آسان ہو گیا تھا۔ ہم نے کیریبین کے شفاف پانیوں کے اندر خاصا وقت گزارا۔ طرح طرح کی مچھلیاں پانی کے اندر اڑتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ بلا شبہ یہ پارک میکسیکو کا ایک مقدس قدرتی مقام ہے۔ میں نے سانس لینے کے لیے مخصوص ہیلمٹ چڑھا کر زیر آب چہل قدمی بھی کی اور فرش سمندر پر رہنے والی مخصوص چپٹی مچھلی اسٹنگ رے کو بھی قریب سے دیکھا۔ اپنی مخصوص جسمانی بناوٹ کے باعث یہ مچھلی صرف سمندر کی تہہ میں ہی پائی جاتی ہے۔ جدید سہولتوں کے باعث 12 فٹ گہرے پانی میں سانس لینے میں کوئی دشواری نہ تھی، بلکہ ہم نے اپنے قابل رہنما سے استوائی مچھلیوں، خاص طور پر اسٹنگ ریز کے قدرتی حیاتیاتی ماحول پر ایک چھوٹا سا لیکچر بھی لیا اور اہم نکات ذہن نشین بھی کر لیے۔ میں زیر آب جنت میں تھا اور بدقسمتی دیکھیے کہ اس موقع پر اپنا کیمرہ چلانا بھی بھول گیا۔ اگر آپ کو اس شاندار تجربے کا موقع ملے تو ضرور کیجیے، بشرطے کہ آپ کے کانوں کے پردے اور دل زیر آب دباؤ برداشت کرنے کے قابل ہوں۔ بہت گہرے پانی میں یہ دباؤ کبھی کبھار ناقابل برداشت بھی ہو جاتا ہے۔ اس پارک میں آپ کو رنگا رنگ مونگے اور مرجان کی چٹانیں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں، بشرطے کہ آپ مچھلی خانے کی سیر کو جائیں اور کیریبین کے قدرتی خزانوں کو دریافت کرنے کی خواہش رکھتے ہوں۔ اس منفرد مچھلی خانے میں 500 سے زائد مرجانی چٹانوں کے ڈھانچے موجود ہیں۔ سمندری پانی پمپ کے ذریعے تالابوں تک پہنچایا جاتا ہے اور یوں سمندری جاندار بھی تالابوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ طرح طرح کے لاروے، مونگے اور سیپیاں جب ایک بار تالاب میں پہنچ جاتے ہیں تو خود بخود اس ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں زندگی میں پہلی بار کسی قدرتی مچھلی خانے کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں بحیرہ کیریبین میں پائے جانے والے 5000 سے زائد اقسام کے سمندری جانوروں کو دیکھنے کا موقع میسر تھا۔ یہ پارک اہل خانہ کے ساتھ گھومنے کی بہترین جگہ ہے۔ پارک کے اندر کئی راستے سیاحوں کو 40 سے زائد خوبصورت مقامات تک لے جاتے ہیں، جن میں مایا عہد سے مماثلت رکھنے والا جنگل اور میکسیکو تہذیب کے کچھ مظاہر بھی شامل ہیں۔ رات ڈھلنے پر یہاں ایک فینسی پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے۔ رنگ و نور کی اس محفل میں 300 سے زائد فنکار میکسیکو کی تاریخ کو مختلف طریقوں سے اجاگر کرتے ہیں۔ اور ہاں، آپ کو اس محفل میں مہمان خصوصی کا پروٹوکول بھی ملے گا۔ میں یہاں 8 گھنٹے سے گھوم رہا تھا اور ان گھنٹوں میں دستیاب سرگرمیوں میں سے نصف ہی کا لطف لے پایا تھا۔ دیکھنے کو بہت کچھ باقی تھا، لیکن حبس، دھوپ اور گرمی نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں فوراً ہی پارک سے باہر آ گیا۔ اگر آپ کو کینکون یا پلایا ڈل کارمین کے علاقے میں سیاحت کا موقع ملے اور آپ زیادہ مہم جوئی کے موڈ میں نہ ہوں تو یہ پارک گھومنے پھرنے کی بہترین جگہ ہے۔ سیاحت کے شوق کی ہلکی پھلکی تسکین کے لیے اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو صرف ہلکے پھلکے آرام دہ جوتوں کی ضرورت ہے۔ دن گزارنے کی منصوبہ بندی کیجیے
اور ایک ناقابل فراموش اور شاندار تجربے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تولوم وہ مقام ہے جہاں قدیم مایا عہد میں ایک مضبوط فصیل کے حصار میں ایک بڑا شہر آباد تھا۔ آج کل یہ ایک مصروف بندرگاہ ہے جو کینکون سے 80 میل جنوب میں واقع ہے۔ مایا تہذیب کے دیگر مراکز کی طرح یہاں بھی کچھ لوگ اہل مایا کے بھیس میں گھومتے رہتے ہیں تاکہ سیاحوں کے ساتھ تصویر بنا کر کچھ بخشش حاصل کر سکیں۔ اس کھنڈر شہر میں داخل ہونے کے لیے فصیل شہر میں 5 دروازے ہیں۔ اندر داخل ہونے پر اونچی نیچی پہاڑیوں پر مشتمل ایک وسیع میدان آپ کو خوش آمدید کہے گا۔ سیاہ اور سلیٹی پتھروں کے ڈھانچے جو کبھی خوبصورت عمارتیں ہوں گی، دھوپ سے تپتی زمین پر جا بجا بکھرے معلوم ہوتے تھے۔ یوکاتانی زبان میں تولوم کے معنی ہیں دیوار۔ یہ لفظ اس پتھریلے حصار کے لیے موسوم ہے جس نے اس بستی کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ دوسری طرف مایا زبان میں تولوم کے لیے لفظ زاما استعمال ہوتا تھا جس کے معنی ہیں سویرا، اور یہ اس کے مشرقی جانب محل وقوع کے لیے بہترین استعادہ تھا۔ مایا تہذیب کا ہر شہر کسی خاص مقصد سے آباد کیا گیا تھا اور یقیناً تولوم بھی اسی قاعدے سے مبرہ نہ تھا۔ یہ تجارتی بندرگاہ قیمتی پتھروں، جن میں خاص طور پر فیروزہ اور دیگر نیلگوں پتھر شامل تھے، کی تجارت کا مرکز تھی۔ عہد مایا میں چند ایک ہی شہر تھے جو فصیل کے حصار میں تعمیر کیے گئے اور تولوم ان میں سے ایک تھا۔ یہ دیواریں شہر کو 3 جانب سے گھیرے ہوئے تھیں، جبکہ مشرقی جانب سے سمندر شہر کو تحفظ دیتا تھا۔ اس شہر کی آبادی اندازاً 1000 سے 1600 نفوس پر مشتمل تھی۔ شہر کے کھنڈرات 39 فٹ بلند سمندری چٹانوں پر واقع ہیں۔ تولوم کے آثار قدیمہ علاقے میں ملنے والے دیگر مایا تہذیبی مراکز کی نسبت زیادہ ٹھوس اور واضح ہیں، اور مایا تہذیب کا یہ ساحلی مرکز بہترین انداز میں محفوظ کیا گیا ہے۔ سمندر کے متوازی چونے کے پتھر سے تعمیر شدہ دیوار شہر 36 فٹ چوڑی اور 1300 فٹ لمبی تھی، جبکہ دونوں جانب چوڑائی میں اس کی طوالت 560 فٹ تھی۔ اتنی مضبوط اور عظیم الشان دیوار پر یقیناً بلا شبہ بے انتہا پیسہ اور طاقتی وسائل استعمال ہوئے ہوں گے، جو اس بات کا مظہر ہے کہ اہل مایا نے یہاں بندرگاہ تعمیر کرتے وقت دفاع کو کتنی اہمیت دی تھی۔ جنوب مغربی اور شمال مغربی کونوں پر ملنے والے کھنڈر غالباً حفاظتی مینار تھے جن سے شہر کے اطراف و جوانب پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ شہر واقعی منصوبہ بندی کا بہترین نمونہ تھا اور اس کا دفاعی نظام انتہائی مکمل تھا۔ دیوار کے شمالی جانب ایک چھوٹی سی کھائی بھی دیکھی جا سکتی ہے جہاں سے اہل شہر کو تازہ پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ تولوم بحری اور خشکی ہر 2 راستوں سے تجارتی شاہراہوں کی پہنچ میں تھا، اور اس چیز نے اسے ایک بڑا تجارتی مرکز بنا دیا تھا، خاص طور پر آتش فشانی شیشے کی تجارت کا۔ بہت سی تحریریں، دیواری نقوش اور دیگر چیزیں اس امر کو پایہ ثبوت تک پہنچاتی ہیں کہ تولوم گہرائی کے دیوتا کی پوجا کا اہم مرکز تھا۔ باقیات شہر میں سب سے نمایاں ایک قلعے کے کھنڈر ہیں۔ 40 فٹ بلند چونے کے پتھر کی چٹان پر استادہ یہ قلعہ بحیرہ کیریبین کے ساحل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 25 فٹ بلند ایک اور قلعہ ایک ایسی عمارت کے باقیات پر تعمیر کیا گیا تھا جو خود ہی ستونوں پر قائم تھی۔ چھت افقی ستونوں کے سہارے قائم تھی اور اس کی بناوٹ میں چونے کا پتھر اور سیمنٹ استعمال کیا گیا تھا۔ بالائی منزل پر واقع کمروں کی چھتوں اور ستونوں پر خوفناک تصاویر کندہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ قلعہ مرحلہ وار تعمیر کیا گیا تھا۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا مزار ہے جو غالباً آنے والی کشتیوں کے لیے لائٹ ہاؤس کا کام بھی دیتا تھا۔ یہ مندر سمت مخالف میں واقع سمندری چٹانوں کو بھی الگ کرتا ہے۔ قلعے کے سامنے ایک مندر نسبتاً بہتر حالت میں موجود ہے جس پر مختلف رنگوں سے تصاویر کی منبت کاری کی گئی ہے۔ مندر کے اندر تفصیلی جائزہ لینے پر آپ کو ایک بڑی تصویر 3 حصوں میں بنی ملے گی۔ پہلے حصے میں مایا عقیدے کے مطابق وہ مقام دکھایا گیا ہے جہاں لوگ مرنے کے بعد قیام کریں گے۔ دوسرے حصے میں زندگی کے مختلف مناظر کی منظر کشی کی گئی ہے، جبکہ تیسرا اور سب سے بلند حصہ
خالق جہاں اور بارش کے دیوتا کی شبیہوں کا عکاس ہے۔ یہ مندر سورج کی مختلف اوقات میں سمت اور مقام وقوع کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک رصد گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ مندر کے سامنے کے حصے کی آرائش طاقچوں میں گہرائی کی دیوی زہرا کے ننھے ننھے بت سجا کر کی گئی ہے۔ گہرائی کے دیوتا کی تصاویر شہر کے مرکزی حصے میں واقع دیوتا کے مخصوص مندر میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مغربی دیوار میں مقام داخلہ کے اوپر دیوتا کی آرائشی گھیرے کے اندر ایک تصویر بھی محفوظ کر لی گئی ہے، جس میں وہ مندر کو اس کے نام سے موسوم کر رہے ہیں۔ مشرقی دیوار پر ایک طویل تصویر دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں میکسیکو کے پہاڑی علاقوں کے مخصوص انداز مصوری کی جھلک نمایاں ہے۔ تصویر کے درمیانی حصے میں، جو اس جہان کی منظر کشی کے لیے مخصوص ہے، ایک دلچسپ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ گھوڑے نما ایک چوپائے پر سوار ایک دیوتا کی شبیہ۔ یہ جانور یقیناً گھوڑا ہی ہے، لیکن اس تصویر سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سن 1518 میں جب اہل ہسپانیہ اس علاقے میں وارد ہوئے تو تولم اہل مایا ہی کے قبضے میں تھا۔ گھوڑے اس علاقے میں ہسپانویوں نے متعارف کرائے تھے۔ مندر کی داخلی راہداری کے اوپر کندہ تصویر ایک اڑان لیتے پرندے کے پر اور دم کی عکاس ہیں۔ گہرائی کا دیوتا دراصل ایک مایا دیوی کا نمائندہ خیال کیا جاتا تھا، جس کا کام لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، اور ارد گرد کی عمارتوں پر اس کی تصاویر کو خصوصیت سے محفوظ کیا گیا ہے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ اہل مایا نے تولم پر نیم کلاسیکی عہد کے آخری دور میں قبضہ کیا، جو سن 1200 کے لگ بھگ کا دورانیہ ہے۔ یہ قبضہ 16ویں صدی کے اوائل میں ہسپانویوں کے عمل دخل تک جاری رہا۔ 16ویں صدی کے خاتمے تک یہ علاقہ مکمل طور پر ویران ہو چکا تھا۔ تولم کے فن تعمیر کی جھلکیاں ذرا چھوٹے پیمانے پر قریبی علاقے چیچن اٹزا میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ خشکی اور سمندر کے تمام راستے تولم کے مقام پر مل جاتے تھے۔ علاقے میں اور قریب سے ملنے والی عہد قدیم کی اشیاء سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان اشیاء سے یہ اندازہ بھی لگایا گیا ہے کہ اس مقام کے روابط وسطی میکسیکو اور وسطی امریکہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ تولم کے قریب واقع پہاڑیوں سے تانبے سے بنی اشیاء بھی دریافت ہوئی ہیں۔ چکماک پتھر سے بنی اشیاء، مٹی کے برتن، چولہے اور سونے کے زیورات اور دیگر چیزیں پورے یوکاتان سے ملی ہیں۔ سمندر کے ذریعے بہت سی چیزیں تولم میں لائی جاتی تھیں۔ ان چیزوں میں خاص طور پر نمک اور سوتی کپڑا شامل تھا۔ یہ چیزیں بعد میں علاقے کے اندرونی حصوں میں پہنچا دی جاتی تھیں۔ علاقے میں تیار ہونے والی تانبے اور پروں سے بنی اشیاء برآمد کر دی جاتی تھیں۔ درآمدی سامان اندرونی علاقوں تک دریائی راستوں سے کشتیوں کے ذریعے بھجوایا جاتا تھا، اور یہ کشتیاں نشیبی اور بالائی ہر مقام تک ترسیل کا ذریعہ تھیں۔ تولم مایا تہذیب کے اعلیٰ ترین محفوظ کردہ مقامات میں سے ایک ہے، اور اسی وجہ سے ایک مقبول سیاحتی مقام بھی۔ 1000 سال پہلے تولم خواہ کیسا بھی ہو، لیکن کم از کم آج یہ ایک حبس زدہ علاقہ ہے۔ تو جناب، ٹھنڈے یا گرم مشروبات، ہیٹ اور غسل کا لباس ساتھ رکھے بغیر اس علاقے کا رخ مت کیجیے گا۔ سن 1995 میں آنے والے شدید سمندری طوفان اور 111 میل پر گھنٹہ کی ہواؤں کے باعث کچھ عرصے کے لیے یہ علاقہ سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ بہرحال نقصان اتنا شدید نہ تھا۔ میریڈا اور کینکون کے درمیان واقع چیچن اٹزا انتہائی شمال میں پائے جانے والے یوکاتانی مراکز آثار قدیمہ میں سے ایک نمایاں مقام ہے۔ یہ کینکون سے 100 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور بہت سے سیاح یہاں دن بھر کے لیے ضرور آتے ہیں۔ یہ یوکاتان کے دارالحکومت میریڈا سے صرف 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ میں نے رش سے بچنے کے لیے صبح سویرے روانہ ہونے کا ارادہ کیا، پھر بھی مجھے یہاں پہنچنے میں 2 گھنٹے لگ ہی گئے۔ یہاں کی پولیس انتہائی بدعنوان ہے، اور سیاحوں سے کچھ نہ کچھ اینٹنے کے لیے یہ لوگ ہر حربہ استعمال کر رہے تھے، اور سیاحوں کی شناخت کرائے کی گاڑیوں سے بآسانی ممکن تھی۔ علاقے میں داخل ہوتے ہی محض چند قدم چلنے پر آپ کو پہلی اہم عمارت نظر آ جائے گی۔
یہ ایک حرم ہے جسے کوکلکان کا حرم کہا جاتا ہے۔ یہ چیچن اٹزا کا معروف قابل دید مقام ہے۔ اس حرم میں دراصل ایک مندر قائم تھا جہاں دیوتا کوکلکان کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس مندر یا حرم کو عرف عام میں قلعہ کہا جاتا ہے۔ اڑن سانپ نما دیوتا کے مجسمے شمالی زینے کے اطراف میں موجود ہیں۔ اپریل اور اکتوبر کو جبکہ دن رات برابر ہوتے ہیں تو ان مجسموں کا سایہ کونوں میں واقع دریچوں سے باہر پھینکا جاتا ہے۔ اہل مایا عام طور پر پرانے اہرام اور مندروں کے اوپر نئے اور بڑے مندر تعمیر کر دیتے تھے۔ کوکلکان کے مندر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ نئے مندر کے نیچے واقع پرانے مندر کو دیکھنے کے لیے ماہرین آثار قدیمہ نے کچھ زیر زمین راستے بنا دیے ہیں۔ میں آخری بار سن 1980 میں یہاں آیا تھا اور اس وقت سیاحوں کو اجازت تھی کہ وہ ایک حرم سے دوسرے حرم تک یا کسی بھی یادگار کو دیکھنے کے لیے چھلانگ لگا کر یا دیوار چڑھ کر جا سکتے تھے۔ میں نے اس وقت یہ تجربہ کیا تھا۔ حرم اور ارد گرد کا دلکش منظر مجھے آج بھی یاد ہے۔ بدقسمتی سے جنوری 2006 کے بعد سے سیاح قلعے یا کسی بھی اور حرم پر چڑھائی نہیں کر سکتے۔ زمین کے کٹاؤ اور بعض مقدس یادگاروں میں توڑ پھوڑ کے باعث یہ علاقے عام سیاحوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ میرے ارد گرد دیو ہیکل چھپکلیاں یعنی اگوانا بے تکلف گھوم رہی تھیں، جبکہ میں اس مقام کو سراہنے میں مصروف تھا۔ اس چھپکلی نے مجھے متوجہ کیا اور پل بھر میں بھاگ نکلی۔ چیچن اٹزا 1000 برس تک اہل مایا کی مرکزی زیارت گاہ رہا۔ یہ یادگار 300 ایکڑ پر محیط ہے اور مایا عہد کی سب سے بڑی اور سب سے امیر یادگار بھی۔ تاریخی اعتبار سے بھی اس کی اہمیت دو چند ہے، کیونکہ یہ وسطی امریکا میں ہسپانوی تہذیبی ارتقاء سے قبل کے 2 ادوار کی نشاندہی کرتی ہے۔ چیچن اٹزا سے ملنے والے آثار قدیمہ یوکاتان کے اس تہذیبی عہد کو بھی سامنے لاتے ہیں اور امریکی ہندیوں کے باہمی میل جول سے پیدا ہونے والی مشترکہ تہذیب اپنے اندر لیے ہوئے تھا۔ زیادہ تر یادگاریں ارد گرد واقع قلعوں کے اندر تعمیر کی گئی ہیں۔ جنوب مغرب میں ہزاروں کی تعداد میں ستون استادہ ہیں۔ شہر 2 بڑی کھائیوں کے قریب تعمیر کیا گیا تھا۔ ان گڑھوں میں اکٹھا ہونے والا زیر زمین پانی اہل شہر کے لیے ایک اضافی سہولت تھا۔ شہر کے قیام کے زمانے کے متعلق مقامی حوالوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک تحریر کے مطابق سن 415 سے سن 435 کا زمانہ تھا، جبکہ دیگر حوالوں کے مطابق سن 455 تھا۔ یہ دیکھیے، یہ گول چبوترا اور یہ رہا وینس یعنی زہرہ دیوی کا پلیٹ فارم، جس کے وسط میں ایک پرندہ نما انسان کی تصویر ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تصویر صبح کے ستارے کا استادہ ہے۔ سیڑھیوں کی جانب آپ کو کئی علامتی اشیاء ملیں گی جو طاقت کی علامت کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ ایک کونے میں ایسے مصور مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے جن میں ماہ و سال کو زہرہ دیوی کے گرد لڑی میں پروئے دکھایا گیا ہے۔ مشرقی سیڑھیوں سے ایک کھوپڑی بھی دریافت ہوئی تھی جو غالباً کسی دیوی کو دیا گیا نذرانہ تھا۔ ایک گول سا چبوترا بھی دیکھنے کو ملا جو بہت کم چیچن اٹزا کی عمارتوں میں بنایا گیا ہے۔ اس چبوترے پر نذرانوں کے لیے بڑا برتن رکھا ہوا پایا گیا ہے۔ یہیں ایک چھوٹا سا پتھریلا احاطہ بھی ہے۔ یہ غالباً رسوم کی ادائیگی، تقریبات کے انعقاد یا رقص و سرور کے لیے استعمال ہونے والا سٹیج تھا۔ 4 زینوں کا حامل یہ مقام، جس کے اندر بلدار سانپوں جیسے اجسام سے سجاوٹ کی گئی ہے، اس لحاظ سے خصوصیت کا حامل ہے کہ یہ ایک گہری کھائی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ کوئی جنازہ گاہ نہیں تھی، بلکہ عبادت کے لیے مخصوص تھی۔ یہ اس یادگار عمارتی مجموعے کا مرکز ہے جو ایک مندر، ایک پلیٹ فارم، ایک سڑک اور ایکسٹولوگ گڑھے پر مشتمل ہے۔ یہی مقام تھا جہاں غالباً چیچن اٹزا کی اشرافیہ اور عوام باہم میل جول کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔
इमारत की बालाई मंजिल और मंदिर पर उम्दा किस्म का प्लस्तर किया गया था और इनकी आराइश रंगारंग देवमालाई किरदारों की शबीहों से की गई थी। ये अमर पाया सबूत को पहुंच चुका है कि यह जगह थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ अहद वस्ता के आखिर तक ज़ेर इस्तेमाल रही। जनूबी मशरिकी कोने पर पत्थर से तराशा ये चेहरा देखिए। किसी ज़माने में ये मुर्दों की हड्डियां रखने के बर्तन पर रखा जाता था। यहाँ ऐसे 16 तराशीदा चेहरे देखे जा सकते हैं। हर कोने में 4 चेहरे रखे हैं। ये बारिश के देवताओं चाक, तुलकान या इत्समना की नुमाइंदगी करते हैं। पत्थरों से बनी इस इमारत को देखिए। बज़ाहिर एक बड़ी इमारत दिखने वाला ये मकाम दरअसल बाहम मुंसलिक अलग अलग क्वार्टरों का एक तवील सिलसिला है। यह जगह गालिबन मुर्दों की आखिरी रसूम के लिए इस्तेमाल होती थी और इमारत की देखभाल करने वाले अफराद अपने अहले खाना के साथ यहीं रहते थे। मिट्टी की बनी हुई लातादाद अशिया और पत्थर के लातादाद टुकड़े जो यहाँ से बरामद हुए हैं इस चीज़ का सबूत फराहम करते हैं कि यह जगह रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी और या यहाँ अवामी तकरीबात के इनकाद के मौक़ों पर खाना तैयार किया जाता था। लेकिन साथ ही साथ आला फ़न तामीर और ख़ूबसूरत सतून देखकर ये ख्याल भी आता है कि ये तबका उमरा की रिहाइशगाह रही होगी। इस रसदगाह को देखिए। इस इमारत की मखसूस बनावट और इजराम फल्की की कुछ अलामतें इसे रसदगाह ही साबित करती हैं। ऊपरी मनाजिल पर 3 दरीचे हैं जिनसे ज़ोहरा सैयारे की गर्दिश और दिन रात बराबर होने के अयाम में गुरूब आफ्ताब का तयन किया जाता था। ख्याल किया जाता है कि इस रसदगाह की तामीर आखिरी ज़माना कदीम और इब्तदाई अहद वस्ता के बैन ज़माने में हुई। ये इमारत हिरन का घर कहलाती है। इस नीम तबाहशुदा इमारत को ये नाम हिरन की एक तस्वीर के टुकड़े देखकर दिया गया जो मगरिबी हुजरे की बैरूनी दीवार पर नक्श की गई थी। अब ये जगह तबाह हो चुकी है। ये मुस्ततील इमारत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है जिनके साथ एक कुर्बानगाह भी मुंसलिक है। इमारत के सामने का हिस्सा बिल्कुल सादा है। छत का सिर्फ एक छज्जा बाकी है और वो भी आराइश से पाक। इमारत गालिबन मजहबी और समाजी तकरीबात के लिए इस्तेमाल होती थी। ये भी ज़माना कदीम और ज़माना वस्ता के अबूरी दौर में तामीर हुई। चिचेन इट्ज़ा की दूसरी बार आबादी तारीख दानों की तवज्जो का सबसे अहम मरकज़ है। जब अमरीका रेड इंडियंस यानी सुर्ख हिंदियों ने सतह मुर्तका मैक्सिको से जुनूब की जानिब हिजरत की। ये 10वीं सदी का ज़माना था। कहा जाता है कि तूला के बादशाह ने, जिसे अहले माया कोकुलकान का नाम देते हैं, सन 963 से सन 988 के ज़माने में इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया और मकामी आबादी को अपना ग़ुलाम बना लिया। उन्होंने ऐसी दहशत फैलाई जिसका जिक्र 500 साल बाद की माया मुक़द्दस मजहबी दस्तावेज़ात में मौजूद था। ये लोग इंसानी जान की कुर्बानी को जायज़ मानते थे, अगरचे ये वाक़यात इस इलाके में शाज़ व नादिर ही पेश आए। युकातान के मगलूब हो जाने के बाद माया और अमरीकी हिंदी तहजीब के इम्तज़ाज से एक नई सकाफ़त ने जन्म लिया। चिचेन इट्ज़ा इस सकाफ़ती मिलाप की वाज़ेह तस्वीर है। इस सकाफ़ती मिलाप की वाज़ेह झलकियाँ जुनूबी इलाके में होने वाली तामीरात में वाज़ेह नज़र आती हैं। काराकोल जो एक दायवी रसदगाह है, इसके ज़ीने इसके नाम का हकीकी मायने लिए हुए हैं। जुनूब में वाक़े कोटज़ाली कोटल का हरम जो किला कहलाता है और बारिश के देवता चाकमूल का मखसूस अंदाज में मुजस्मा मुकामी नज़रियात और तहजीब पर मैक्सिको की सकाफ़त के गहरे असरात की मिसालें हैं। ये एक गिरजाघर की इमारत है। एक हुजरे पर मुश्तमिल ये मुख्तसर सी इमारत गालिबन रहबाओं की रिहाइशगाह थी। इमारत के सामने की हिस्से की आराइश हद से ज़्यादा मालूम होती है और छत के तबीज़ कंगूरे इस तासीर को मज़ीद बढ़वा देते हैं। मरकज़ी हिस्से पर यूनानी तर्ज के धारीदार नमूने देखने को मिलते हैं जिनका मखसूस प्लस्तर असल हालत में मौजूद है। सामने का हिस्सा इंसानी चेहरों से मुज़य्यन है जिनके नकूश में बड़ी नाकें वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं, जबकि तस्वीर में तशरीफ़ फरमा शख्सियत गालिबन कोई देवता या मौज़्ज़द जद्द अमजद है।
यहाँ आपको आसमान पर उठाने वाले देवताओं की छवि भी देखने को मिलेगी। इन चारों देवताओं ने आसमान को 4 कोनों से उठा रखा है। इस मंदिर को देखिए। डिलास टेब्लरोस एस्कल्पीडोस मंदिर के लिए इतना तवील और मुश्किल तलफ़्फ़ुज़ का हामिल नाम इसकी शुमाली और जुनूबी जानिब बनी दीवारों पर कुंदा तस्वीरों की नस्बत रखा गया है। इमारत के तवील बरामदे में बनी ये तस्वीरें नाम की निस्बत नहायत सादा और आम फहम है। इन मनाजिर में लातादाद इंसानी शबीहें, पौधे और जानवर जो हकीकी भी हैं और तख़य्युलाती भी माँ 2 जंगजुओं के देखे जा सकते हैं। मंदिर की इमारत एक वसी और अरीज़ सेल पर बनाई गई है। इमारत के सामने आपको बरामदा भी देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जो बतौर चढ़ावा यहाँ लाई गई होंगी। इन चीज़ों से ये अंदाज़ा भी लगाया गया है कि इन लोगों के रसूम और रिवाज का आग से गहरा ताल्लुक़ था। इस इमारत को देखिए और अब सुनिए इसका नाम, अल ओसारियो ओटम्बा डेल ग्रीन सासरडोट। मंदिर से भी ज़्यादा मुश्किल नाम की हामिल ये इमारत एक गहरे गार पर तामीर की गई है और यही इसकी वजह अहमियत है। इमारत के अंदर 4 ज़ीने हैं। ज़ीनों के दोनों जानिब के जंगले आपस में बाहिम पेचा सांप नुमा शबीहों से मुज़य्यन हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कोई जनाजा गाह नहीं थी बल्कि मकाम इबादत था। यह एक यादगार इमारत का मरकज़ी हिस्सा है जिसमें एक मंदिर, एक बड़ा चबूतरा, एक सड़क और एक्सटोलोक नामी खाई वाक़े है। यहाँ गालिबन इशराफिया और उमरा आवाम से मुलाकात करते थे। मंदिर और बालाई चबूतरा देवमालाई मनाजिर की तस्वीर से मुज़य्यन था। ये मकाम अहद वस्ता के आखिर तक ज़ेर इस्तेमाल रहा, अगरचे बाद में ये कुछ दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता रहा। अमरीकी रेड इंडियन दौरे हुकूमत में यहाँ कई दीगर इमारतें भी तामीर की गईं जो कदीम माया और हिंदी तहजीब व सकाफ़त का इम्तजाज थीं। सन 1221 में अहले माया ने हिंदी हुक्मरानों से बगावत कर दी। शहर मुकम्मल तौर पर वीरान तो ना हुआ, लेकिन सियासी ताकत कहीं और मुंतकिल हो गई और नई तामीरात का रास्ता रुक गया। चिचेन इत्ज़ा अहले माया के लिए एक मुक़द्दस मकाम बनकर रह गया, हत्ता कि 16वीं सदी ईस्वी में इसे हिस्पानवी जंगजुओं ने फतह कर लिया। शहर पेड़ पौधों और जंगलों से अट चुका था और रफ्ता रफ्ता खस्ता हाल होता जा रहा था। सन 1920 में ये माहिरीन आसार कदीमा की जद में आया। तब से अब तक अक्सर कदीम इमारतें जंगलों से बरामद की जा चुकी हैं। इन्हें महफूज कर लिया गया है और ये सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम बन गया है। ये मंदिर भी देख लीजिए। इसका नाम सुनिए, डेल एक्स टलोब। बस ख़त्म, इतना सा ही नाम था। जी हाँ, यहाँ मुख्तसर नाम की इमारतें भी हैं। तलफ़्फ़ुज़ अगरचे हर कस व नाकस के बस की बात नहीं। ये मंदिर अपने एक हम नाम गढ़े के एक जानिब कायम है। चिचेन इत्ज़ा के मरकज़ में वाक़ई ये दूसरा अहम तरीन और बड़ा गढ़ा है। मंदिर के सतूनों पर जंगजुओं और मजहबी रहनुमाओं की तस्वीर आवेज़ा हैं। तीसरे हुजरे में एक कुर्बान गाह मौजूद है जिसकी आराइश पौधों, परिंदों और देवमालाई किरदारों की तस्वीर से की गई है। इस कुर्बान गाह के सामने एक फर्श के नीचे नजराने वसूल करने का एक बड़ा बर्तन भी मिला जिसमें इंसानी जिस्म के बाक़ियात पाए गए हैं। ये वसी इमारत गालिबन राहबाओं की रिहाइशगाह थी। पुख्ता कमरों के दोनों अतराफ सहन मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि यहाँ के मकीन इशराफिया या ऊंचे तबके के लोग थे। मशरकी सहन के सामने की दीवार के ऊपर के हिस्से पर ताना बाना अंदाज की आराइश नहायत नुमाया है। देवताओं के चेहरे जिन पर नाकें नहायत नुमाया हैं भी यहाँ आराइश में इस्तेमाल किए गए हैं। राहिब खाने के मशरकी जानिब की खैर मकदमी दीवार की आराइश भी नहायत पुरकशिश है। दरवाजे के ऊपर तवील इबारत तहरीर है। जुनूब मगरिबी सहन निस्बतन छोटा है। इसमें एक मुख्तसर सा इमारती ढांचा मौजूद है जिसकी पिछली इजाफा की गई दीवार पर एक जंगी हीरो की तस्वीर दिखाई गई है। ये शुमाली बरामदा है जिसने इमारत के शुमाली जानिब मुकम्मल घेरा बना रखा है। इसकी अपनी छत सुतूनों पर कायम है और सामने की जानिब लड़ाका सिपाहियों की तस्वीरें हैं।
अंदर की जानिब सारी इमारत की दीवारों से एक तवील और मुसलसल नशस्त मुंसलिक है। एक कुर्बान गाह भी है जिस पर इंसानी शबीहें उभार कर बनाई गई हैं। यह मंजर गालिबन किसी तकरीब में लोबान का नजराना पेश करने का है। इमारत के 4 दाखिली दरवाजे हैं। सामने के 2 दरवाजे इमारत की अंदरूनी जानिब रसाई फराहम करते हैं, जबकि इतराफी दरवाजे जानबाजों के मंदिर और शुमाल मशरिकी बरामदे से मुंसलिक हैं। दहलीज की आराइश उकाबों और चीतों की तस्वीर से की गई है, जिन्हें दिल निगलते हुए दिखाया गया है। यह शुमाल मशरिकी बरामदा है। जुनूब की जानिब से यहाँ तक पहुँचना मुमकिन है। शुमाली सुतून भी एक मुकाम पर इस बरामदे से मिल जाते हैं। इस अलग थलग बनावट को देखकर महसूस होता है जैसे ये जगह मरकजी इमारत में होने वाली तकरीबात को इससे अलग रखने के लिए बनाई गई थी। इस इमारती सिलसिले की तामीर कम से कम 2 मरहलों में ज़रूर की गई है। ये देखिए मार्केट यानी बाजार। यहाँ आपको मुंडेर और सहन रखने वाली इमारतों के आला नमूने देखने को मिलेंगे। मार्केट की तामीर में माया माहिरीन तामीरात ने नुमाया जिद्दतें इख्तियार की हैं। चौड़े छज्जे और निस्बतन लंबे सुतून इसी का इजहार हैं। यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इस इमारत का हकीकी मसरफ क्या था। ये इमारत सामने की जानिब बड़े तामीरी सिलसिले से मुंसलिक मालूम होती है। एक बड़ा जीना मार्केट और प्लाजा को आपस में मिलाता है। सामने की जानिब एक बड़ी गैलरी है जिससे 3 रास्ते प्लाजे को जाते हैं, जबकि एक रास्ता अंदरूनी जानिब गहराई में वाक़े सहन में चला जाता है। इस रास्ते के करीब एक कुर्बान गाह है जो इंसानी तस्वीर से आरास्ता की गई है। सहन के इर्द गिर्द इंतहाई तवील सुतून छत को सहारा दिए हुए है। छत की तामीर में निस्बतन कम मजबूत तामीराती मवाद इस्तेमाल किया गया है। छत का झुकाव सहन की जानिब है। बारिशी पानी के निकास के लिए पथरीला परनाला बनाया गया था। इस मंदिर को देखिए। मकामी ज़बान में इसका एक तवील और मुश्किल नाम है जिसके मायने हैं छोटी मेज़ों वाला मंदिर। इस मंदिर की तामीर भी जानबाजों के मंदिर के अंदाज में की गई है। मरकज़ी जीना बालाई मंजिल के 2 कमरों तक जाता है। छतें छज्जेदार हैं और सुतूनों पर कायम हैं। सुतून जानबाजों की तस्वीर से मुज़य्यन हैं। सामने की जानिब बारिश के देवता चाकमूल का झुके हुए अंदाज में मुजस्मा मौजूद है। ये मुजस्मा 2 सांप नुमा सुतूनों के दरमियान नस्ब है। ये 19वीं सदी के आखिर में खुदाई से बरामद किया गया। कमरों से मलबा निकाला गया तो एक उफ़क़ी चबूतरा जो पायों के सहारे खड़ा था बरामद हुआ। गालिबन यही इसे मेज़ों वाले मंदिर के नाम से मौसूम करने की वजह है। ये जुनूब मशरिकी बरामदा है। ये बरामदा दरअसल एक बड़ी छज्जेदार छत से ढका हुआ अहाता था जो सुतूनों की जानिब एक तवील कतार के सहारे खड़ी थी। प्लाजा के जुनूब मशरिकी कोने से मुलाहिक ये इमारत अंदरूनी दीवारों की तामीर के बायस होने वाली तब्दीलियों की जद में आती रही होगी। ये वाज़े नहीं हो पाया कि दीवारों की तामीर इमारत को मजबूत बनाने के लिए की गई या इमारत के अंदर मज़ीद गुंजाइश पैदा करने के लिए। इस इमारत से सहन में वाक़े हमाम तक रसाई मुमकिन थी और 1000 सुतूनों वाले प्लाजे को भी रास्ता जाता था। ये मगरबी बरामदा है। ये सुतूनों पर कायम तवील तरीन बरामदा है जो इस इलाके में अब तक दरियाफ्त हुआ। इंतहाई जुनूब मशरिकी हिस्से को देखकर अंदाज़ा होता है कि इस बरामदे की छत भी छज्जेदार थी। जब कमरों में बालाई मंजिल की तामीर के लिए तामीराती सामान रखा गया तो यह छत तहों में महफूज हो गई। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि तामीर नामुकम्मल रही। मरकज़ी गैर मकदमी मकाम किले वाले प्लाजे के सामने है और एक मरकज़ी गुज़रगाह इसे 1000 सुतूनों वाले प्लाजा से मुंसलिक करती है। इसकी तामीर का मकसद गालिबन पुरहुजूम तकरीबात का इनेकाद था, जिसकी ज़रूरत जलसों, त्यौहारों और मंडी लगाने के मौक़ों पर पेश आती थी। इस मंदिर का नाम है टिलास गुरेरोस। ये एक कदीम इमारती ढांचे पर कायम है जो चाकमोल के मंदिर का बताया जाता है। ये मंदिर बड़ी मेज़ों का मंदिर बताया जाता है। ये एक छोटा सा हरम है जिसकी बुनियाद 4 मंजिला है। इसकी चोटी पर वाक़े इमारत में कुछ मुस्ततीली चबूतरे पायों के सहारे खड़े हैं।
اس مخصوص ڈھانچے کی وجہ سے اس مندر کو میزوں والا مندر کہا جاتا ہے۔ اوپر جانے کے لیے مغربی راستے کی ڈھلان سے گزرنا پڑتا ہے۔ مندر کے دروازوں اور ستونوں پر جنگجوؤں کی تصاویر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بیرونی دیواروں کے اوپری حصے پر سانپوں اور چیتوں کی تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ عمارت بھی ایک دوسری عمارت کے اوپر تعمیر کی گئی ہے۔ یہ عمارت بھی عمدہ تزئین و آرائش کی حامل ہے۔ چھتوں کے چھجوں پر سانپوں جبکہ ستونوں پر جنگجوؤں کی تصاویر موجود ہیں۔ اولین ہسپانوی مہم جوؤں کے اس علاقے میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد ہسپانویوں نے مایا علاقوں پر اقتدار قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں اور جزیرہ نما یوکاتان اور گوئتمالا کے پہاڑی علاقوں پر تسلط جما لیا۔ حصول اقتدار اور طاقت کی یہ جنگ، جسے ہسپانیہ کی فتح یوکاتان کا نام دیا جاتا ہے، 170 برس جاری رہی۔ اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے ہزاروں ریڈ انڈینز نے جانیں قربان کی، لیکن اپنے وطن کو ہسپانوی تاج کے تسلط سے نہ بچا سکے۔ تمام مایا سرزمین ہسپانوی نو آبادی بن گئی۔ ایزٹیک اور انکا جیسی مضبوط اور مستحکم سلطنت کے برعکس مایا سلطنت کوئی مضبوط سیاسی مرکز نہ رکھتی تھی، بلکہ چھوٹے چھوٹے علاقوں پر الگ الگ سیاسی گروپ حکمراں تھے۔ چنانچہ ایک مشترکہ حکمت عملی جو ایک قوم کو ایک نقطے پر جمع کر دیتی ہے موجود نہ تھی۔ حملہ آور ہسپانویوں نے ایک ایک کر کے تمام سیاسی گروہوں کی سرکوبی کر دی اور بعض مقامات پر انہیں خوفناک مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ہسپانویوں کو دراصل یہ اطلاعات ملی تھیں کہ سرزمین یوکاتان سونے چاندی سے لبریز ہے اور وہ اسی لیے اس علاقے پر مر مٹے تھے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ تھا۔ یہ معلومات دراصل وسطی میکسیکو یا پیرو کے بارے میں تھیں، اور بعد میں اسی بنا پر ہسپانویوں نے اپنی جنگی حکمت عملی اور منازل مقصود تبدیل بھی کی۔ ہسپانوی چرچ اور حکومت نے ملی بھگت سے مایا تعلیمی اور درسی مواد کو تباہ و برباد کر دیا، اور اہل مایا کی کتابیں جو یقیناً ان کا علمی ورثہ تھیں اسی مہم کی نظر ہو گئیں۔ اتفاق سے 3 کتابیں جن کا تعلق عہد وسطیٰ سے ثابت ہو گیا ہے محفوظ ہو گئیں۔ کچھ علاقوں پر اہل اسپین طویل عرصے تک قبضہ نہ کر سکے اور وہ خود مختار رہے، حتیٰ کہ سن 1697 میں ان کی مزاحمت دم توڑ گئی اور وہ اسپین کے مطیع ہو گئے۔ یہ بڑا میدان ایل گران جوئیگو ڈی پیلوٹا کہلاتا ہے۔ یہ وسطی امریکہ کا سب سے بڑا گیند کے کھیل کا میدان ہے۔ اس کے دونوں اطراف کی دیواروں پر دائرے کھدے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی آپ کو سانپوں کی تصاویر دیکھنے کو ملیں گی۔ ہلکی سی پھسلواں ڈھلانی دیواریں گیند کے کھلاڑیوں کی کارکردگی کے شاندار مناظر کی تصویروں سے آراستہ ہیں۔ یہ میدان انگریزی حرف یو کی شکل میں ہے اور اس کے ہر سرے پر دیواریں نیچی ہیں جو عمارت کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ یہ دیواریں بھی فن مصوری کا نمونہ ہیں۔ مشرقی سمت میں چیتوں کا مندر ہے، جہاں موجود امتیازی نشانات فاتحین کے جلوسوں اور جنگی مناظر کی تصاویر یہاں کی تاریخ کا واضح اور شاندار عکس پیش کرتی ہیں۔ اس میدان کا رقبہ اور دائروی طاقوں کی اونچائی سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ گیند صرف ٹانگوں یا کولہوں کی ٹھوکر سے رنگ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ کھیل سرزمین یوکاتان کے مغلوب ہسپانیہ ہو جانے تک قدیم قوانین کے تحت کھیلا جاتا تھا۔ آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ چچن اٹزا بے حد متاثر کن مقام ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے جسے ہر ایک کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ کم از کم ایک بار تو ضرور یہاں آئیے۔ جا بجا مقامی افراد طرح طرح کے نوادرات جن کا تعلق مایا تہذیب سے ہے بیچتے نظر آئیں گے۔ ان اشیاء میں دیوتاؤں کی مورتیاں، چمڑے کے ٹکڑوں پر بنی تصویریں، دستکاری کے نمونے، سوتی کپڑا، زیورات، آتش فشانی شیشہ وغیرہ شامل ہیں۔ وہ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے صرف $1 قیمت بتائیں گے، لیکن بھاؤتاؤں میں آپ کو ایسا چکر دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورج کی حدت اور روشنی سے بچنے کے لیے ہیٹ، اینکیں وغیرہ ساتھ لائیے گا۔ وافر پانی آپ کی ضرورت ہوگا۔ استوائی علاقوں کے حبس اور گرمی کا پہلی بار تجربہ کرنے والے پانی کی کمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔
چونکہ میں نے اپنا سفر نہایت سویرے شروع کیا تھا اور چچن اٹزا سے میری طبیعت سیر ہو چکی تھی، کیونکہ میں اسے اچھی طرح کھنگال چکا تھا، میں نے کوبا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نو تعمیر شدہ سڑک نہایت اچھی حالت میں تھی، ٹریفک کم تھی اور بخشش کے بہانے رشوت لینے والے پولیس کے سپاہی سرے سے تھے ہی نہیں۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی انتہائی تیزی سے چلائی، بلکہ اڑائی۔ کوبا قبل از کولمبیا عہد کے مایا تہذیب کا ایک بڑا تباہ حال شہر ہے جو مکمل کھنڈر ہو چکا ہے۔ یہ میکسیکو کی ریاست کوانتانا رو میں واقع ہے۔ یہ مایا تہذیب کے عظیم مرکز چچن اٹزا سے 90 کلومیٹر مشرق، بحیرہ کیریبین سے 40 کلومیٹر مغرب، جبکہ تولوم سے 44 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ شہر تولوم کے راستے بڑی جدید سڑک سے مل جاتا ہے۔ علاقہ بہت وسیع تھا اور تمام کھنڈر دیکھنے کے لیے 2 میل چلنا پڑتا تھا، جو عام حالات میں تو شاید دلچسپ ہوتا، لیکن بھاری کیمرے کی خاطر میں نے کوئی سائیکل یا سائیکل رکشہ لینے کا ارادہ کیا۔ میں نے سائیکل رکشہ لیا اور یہ ایک درست انتخاب ثابت ہوا۔ کوبا کے عروج کے زمانے میں اس کی آبادی کا اندازہ 50,000 یا اس سے کہیں زیادہ لگایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ 30 مربع میل سے زیادہ تھا۔ کوبا کے لفظی معنی ہیں پانی کی بوچھاڑ۔ اس شہر کو غالباً یہ نام اس لیے دیا گیا کہ یہ 2 جھیلوں کے بیچ میں واقع ہے۔ اس مقام کے مرکزی علاقے سے کئی پتھریلے راستے اور پکی سڑکیں مختلف قرب و جوار کے علاقوں تک پھیل جاتی ہیں۔ راستوں کے اس سلسلے کو مایا اصطلاح میں ثاقب کہتے ہیں۔ یہ راستے مشرق کو بھی جاتے ہیں، جبکہ مغربی جانب یکسونا کے مقام کی سمت جانے والے طویل ترین راستے کی لمبائی 62 میل ہے۔ ایسا ہی ایک راستہ چچن اٹزا کو بھی جاتا ہے۔ اس زمانے میں جبکہ یورپ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس علاقے کے لوگ علم و فن کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ وہ مقامی امریکیوں کے لیے رسم الخط ایجاد کر چکے تھے اور فن ریاضی کے ماہر تھے۔ ہمارا آج کا کیلنڈر انہی لوگوں کی ایجاد ہے۔ ان لوگوں کے پاس لوہے کے اوزار تھے، نہ ہی لدو جانور، حتیٰ کہ پہیے کی ایجاد سے بھی پہلے انہوں نے جنگلوں کے اندر شہر آباد کیے، تعمیرات کی، اور وہ بھی مکمل حسابی سوچ بچار سے۔ ان کی طرح طرح کی تعمیرات حسابی کلیوں اور پیمائشوں کے حساب سے حیران کن حد تک درست ہیں۔ پتھر ڈھالنے کا فن غالباً ان کا آبائی ورثہ تھا، جو ان کی بستیوں کی تعمیر و آرائش میں شاندار طریقے سے نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کے اہم مراکز پیلنگ، تکال، تولوم، چچن اٹزا، کوبا، کوپان اور اکسمال اس ورثے کے ویسے ہی امین ہیں جیسے لاکھوں سال پہلے اہل مایا کے آباء و اجداد تھے۔ اہل مایا غالباً وسطی امریکی تہذیب کے حامل سب سے نمایاں لوگ ہیں، جو 2600 قبل از مسیح میں یوکاتان کے مقام پر نمودار ہوئی اور پھلی پھولی۔ سن 250 میں یہ اپنے عروج پر تھی۔ آج بھی اس کے بچے کچھ حصے جنوبی میکسیکو، گوئٹیمالا اور شمالی بیلیز اور مغربی ہنڈورس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ موروثی ایجادات اور قدیم تہذیبی افکار جن میں آلمک کا نام نمایاں ہے۔ اہل مایا نے علم فلکیات میں ترقی کی، کیلنڈر ایجاد کیا اور تصویری رسم الخط تشکیل دے دیا جو ہیروگلف کہلاتا ہے۔ یہ لوگ فن تعمیر میں بھی یکتا تھے۔ واضح نقشے کی حامل یادگار اور آرائش میں بے مثال عمارتیں اہل مایا کا فن تھیں۔ ان عمارتوں میں اہرام نما مندر، محلات اور رصدگاہیں شامل ہیں، جو سب کی سب دھاتی اوزاروں کے بغیر بنائی گئی ہیں۔ یہ لوگ فن کاشتکاری کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے جنگل صاف کر کے قابل کاشت زمین حاصل کی۔ کھیتوں کو پانی کی فراہمی کے لیے بارشی پانی کو زیر زمین ذخیرہ کرنے کے طریقے بھی انہیں معلوم تھے۔ یہ ماہر جولاہے اور کمہار بھی تھے، اور تجارتی راستوں کی تشکیل کے لیے انہوں نے جنگل اور دلدلی علاقے بھی صاف کر لیے تھے۔ سن 300 قبل از مسیح کے ارد گرد انہوں نے ایک درجہ وار نظام حکومت تشکیل دے دیا تھا، جو شرفا اور حکمرانوں کی زیر اطاعت قائم تھا۔ اس تہذیب کی مستحکم ترین بادشاہتیں کلاسیکی عہد میں قائم تھیں۔ یہ زمانہ
सन 200 تا सन 900 के लगभग था। ये माशरा कई खुद मुख्तार रियासतों पर मुश्तमिल था। हर रियासत में देहाती आबादी भी थी जो किसानों पर मुश्तमिल थी, और शहरी आबादी भी जो किसी यादगार मुकाम के इर्द गिर्द आबाद थी। इस तहजीब का ज़वाल सन 900 ईस्वी में शुरू हुआ, जब जुनूबी माया इलाके वीरान होने शुरू हुए। इसकी वजूहात आज भी मौम्मा हैं। सन 1200 में शुमाली इलाकों की माया आबादियाँ रेड इंडियन माशरों में मुतगम हुई तो माया सल्तनत मुकम्मल तौर पर ज़वाल पसीर हो गई। कुछ नवाही आबादियाँ अलबत्ता बाकी थीं, जो 16वीं सदी के इब्तदाई सालों में हिस्पानवी हमलावरों के हाथों मगलूब हो गईं। इस बड़े मीनार पर तस्वीरी तहरीरें कुंदा हैं। इसे एक बड़े बालाई सहन पर तामीर किया गया है, और कोबा की दूसरी इमारतों के बरअक्स इसकी इमारती तकसीम इंतहाई नाकिस है। यहाँ 8 कुंदा मीनार हैं और मुशरिकैन की लातादाद कुर्बान गाहें भी। इस मुकाम पर मीनारों की कसरत से ज़ाहिर होता है कि ये मकाम अहले शहर के माशरती ज़िंदगी में निहायत अहमियत का हामिल था। ये गैलरी है, तस्वीरों की नुमाइश की वसी इमारत। इस तर्ज की इमारतों का ताल्लुक कोबा के आखिरी अहद से था। इमारत के अंदर एक मंदिर है, जिसके सुतूनों और शहतीरों के अंदरूनी हिस्सों पर खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई हैं। यहाँ एक मीनार भी है। इस इमारत की छत कमज़ोर थी। इसके सामने वाक़े 13 छोटे कुर्बानी के चबूतरे इसकी रिवायती हैसियत के आइनादार हैं। 2 दीगर मीनार भी यहाँ पाए गए हैं, जो अपने अपने मखसूस मजहबी मुकाम पर इमारती सिलसिले के आखिर में वाक़े हैं। इस मुकाम का अंदाज़ तामीर मशरकी साहिली अंदाज़ तामीर कहलाता है, जो नीम क्लासिकी अहद के सन 1100 ता सन 1450 का दौर था। इस मुकाम पर बहुत से बुलंदो बाला अहराम नुमा मंदिर हैं। इन्हें मकामी ज़बान में नो होक मिल अंदाज़ तामीर के मंदिर कहा जाता है। इनकी ऊंचाई 138 फीट है। नो होक मिल के हरम तक पहुंचने के लिए 120 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और इसकी ऊंचाई 137 फीट है। ये शुमाली युकातान के इलाके का सबसे ऊंचा हरम नुमा मंदिर है। ये अहराम 2600 मुरब्बा गज के एक कुदरती ढलानी इलाके की चोटी पर तामीर किए गए हैं। माया ज़बान में नो होक मिल के माने हैं बड़ा टीला। इस इलाके में 7 इमारतें, जिनके किनारे गोलाई लिए हुए मौजूद हैं। इमारतों की जुनूबी सम्त में 2 ज़ीने हैं। बालाई मंदिर का ताल्लुक नीम क्लासिकी अहद से है, जो सन 1100 ता सन 1450 का ज़माना था। खैर मकदमी जानिब के एक ताकचे में गहराई के देवता की मूर्ति देखी जा सकती है। इस इमारत का बड़ा प्लेटफॉर्म कोबा में दरियाफ्त होने वाले ढांचों यानी इमारती ढांचों के प्लेटफॉर्म में वसी तरीन है, और बज़ाहिर ये नामुकम्मल मालूम होता है। इस इमारत के सामने एक मीनार है, जो कोबा में मिलने वाले मीनारों में सबसे अच्छी हालत में है। इस मीनार पर 30 नवंबर सन 780 की तारीख कुंदा है। सीढ़ियाँ गहरी और खस्ता हाल हैं। ऊपर जाने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ता है, जो इसी मकसद के लिए वहाँ लगाई गई है। इसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ने की कोई सूरत नहीं। कमज़ोर दिल लोग ये सीढ़ी ना चढ़ें तो बेहतर है। बहुत से लोग रस्सी के सहारे सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सीढ़ियाँ इतनी तंग और गहरी थीं कि लोग निहायत एहतियात से ऊपर नीचे हो रहे थे। कुछ जीदार हजरात तो इसी तरह चोटी तक जा पहुँचे। सन 1980 के दौरे के दौरान, जिसका मैंने पहले भी कई जगहों पर जिक्र किया है, मैं इस हरम पर चढ़ा था, और इर्द गिर्द का नाकाबिले फरामोश मंजर आज भी मेरी निगाह में महफूज है। हकीकत में चढ़ाई की मुशक्क़त का हक वसूल हो गया था। इस मर्तबा तो मैंने इस डगमगाते ढांचे पर ना चढ़ने में ही आफियत समझी, क्योंकि ऊपर नीचे होते लोग खुद को नहीं देख पा रहे थे। मुझे उनकी सहमी हुई सूरतें नज़र आ रही थीं, और ऊपर से गर्मी और हफ्स में तो आधे रास्ते भी ना जा पाता। अब एक एहतियात याद रखिए, अगर आप मच्छरों की खुराक बनने से बचना चाहते हैं तो कोई मच्छर मार स्प्रे ज़रूर साथ लीजिएगा। इसके अलावा सब कुछ शानदार है। खंडरात
انتہائی دلچسپ ہیں اور چیچن اٹزا کے کھنڈرات سے قطعاً مختلف۔ مخلوق تاریخ، حسین نظارہ، اعلیٰ فن تعمیر اور مزہ ہی مزہ، یہ تھے کوبا کے کھنڈرات۔